إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جمعہ مبارک کا دن ہے اور ہمارے اسلامی روایت میں یہ ایک اہم حصہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم نے جمع ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ دن اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اس دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جمعے کے دن سب نے جمع ہونا ہے، قرآن کی بات ہونی ہے، سنت کی بات ہونی ہے. جو سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس پر اگر آپ غور کریں الفاظ کے حوالے سے، یہ بڑی مختصر سورہ ہے. محققین یہ کہتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے بہت بڑی سورہ ہے یہ، اور کچھ روایتیں میں آپ کے لیے لایا ہوں، بڑی اہم باتیں ہیں، سنہرے اصول ہے اس میں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ جب ملتے تھے آپس میں اور جب جدا ہونے جاتے تھے، یا ملتے تھے یا جب جدا ہوتے تھے، تو اس صورت کا تذکرہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. روایت کچھ اس طرح ہے کہ فقط کانوا یقرؤونہا عند افتراقہم، جب وہ الگ ہوتے تھے تو اس صورت کا تذکرہ کرتے تھے، پڑھتے تھے اس کو. سوال پیدا ہوتا ہے آیت الکرسی کو نہیں پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر کو نہیں پڑھ رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک یہ نہیں پڑھ رہے، اس صورت کو پڑھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہے. اچھا، اس کے بعد ثم یسلم احدہما، پھر ایک دوسرے اس کے بعد سلام کرتے تھے. صورت پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کر لیتے تھے. یہ دو صحابہ کی بات ہی، ان کا ایک معمول ہوتا تھا. اب امام شافعی علیہ رحمہ نے اس صورت کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک بڑا نام ہے نا، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس صورت کے متعلق کچھ اہم باتیں کی ہیں، بڑی اہم باتیں، مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں وہ باتیں. وہ یہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه سورہ، اگر لوگ اس صورت پر تدبر کریں، اس ایک صورت پر تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، لکفتہم، یہ ان کے لیے کافی ہے، انف. یعنی اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن ایک درخت ہے نا، تو یہ جو سورہ العصر ہے نا، یہ بیج ہے. یہ صورت کافی ہے اگر انسان غور کرے. اور محققین یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قرآن نہ ہوتا، یہ ایک سورہ ہوتی، تب بھی یہ کافی ہوتی. جس طرح امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت کافی ہوتی، لا وسعتہم، کافی ہوتی، یہ بس انف. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دعوت کے دوران، ہم کہتے ہیں بس اتنا کافی ہے، بس میں سمجھ گیا اور آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سورہ عصر میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ یہ کافی ہے اگر بندہ غور کرے اس میں نجات کے لیے. اور میں اکثر اپنے پروگرامات میں یہ کہتا ہوں کہ جو انسان موت کو اپنا مسئلہ بنائے، موت کو اپنا مسئلہ بنانا، ہم کہتے ہیں نا جائیداد کا مسئلہ ہے، گاڑی خریدنے کا مسئلہ ہے، مختلف مسائل ہمارے ہاں، شادی کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ثانوی تب لگیں گے جب ہم موت کو اپنا مسئلہ بنائیں گے. یار موت کا ایک مسئلہ ہے. میرے ایک استاد محترم ہے علی اکبر صاحب، کراچی سے ان کا تعلق. ایک دفعہ ہمارے گاؤں آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، عام طور پر
سماج میں یہ مشہور ہے کہ جی ہاں کاروبار کیسے چل رہا ہے، والد صاحب کیسے ہیں. انہوں نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا، میں بالکل خاموش ہو گیا اور سٹک ہو گیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا یار یہ کیسے سوال ہو گیا. انہوں نے سوال مجھ سے یہ کیا کہ بیٹا آخرت کی تیاری کیسے جا رہی ہے. میں خاموش ہو گیا. باقی کیا تیاری ہم نے تو نہیں کی ہے، کیا تیاری ہم نے کی ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے اور اہم بات ہے جس پر ہم غور کریں کہ اپنی موت کو، آپ سب غور کریں کہ موت ایک مسئلہ ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. یہ وہ مسئلہ ہے اس پر پوری انسانیت کا اجماع ہے. یہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے، مذہب کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری انسان، ایتھیسٹ نے بھی مرنا ہے، ہندو نے بھی مرنا ہے، مسلمان نے بھی مرنا ہے. اتفاقی مسئلہ ہے. ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ امام شافعی علیہ رحمہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ یہ کیوں فرماتے ہیں جب افتراق ہوتا تھا تو یوں سورت پڑھتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ یار موت ایک مسئلہ ہے اور اس سے نجات یہ سورہ ہے، حاضہ السورہ. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ سورت یعنی مطلب کہ قرآن کے خلاصہ ایک دوسرے کو السلام علیکم سے پہلے جی یہ سورت بتا دیتے تھے، ان الانسان لفی خسر یہ پڑھ لیتے تھے اور پھر اس کے بعد کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد اس سورت کی طرف آتے ہیں، لیکن سورت سے آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک تصویر کشی کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس تصویر کو دیکھیں، لیکن اس کے لیے آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی. ایک شخص ہے جو اس کا خاندان بھی ہے ایک سماج میں اور وہ ڈوب رہا ہے. سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، تباہ ہو رہا ہوں. اچھا اب اس نے یہ بات سمجھ لی کہ یار میں تو تباہ ہو رہا ہوں. اس نے پھر تیرنا سیکھنا ہے. اس کے بعد تیرنا سیکھنا ہے نا، بچنے کے لیے تیرنا سیکھنا ہے. اچھا جب اس کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ یار سیلاب چارپائی کی طرف آ رہا ہے، پانی بڑھ رہا ہے، ڈوب رہا ہوں، تباہ ہو رہا ہوں، غرق ہو رہا ہوں. اب یہ چاہتا ہے کہ میرے قریب والوں کو بھی میں یہ بتا دوں نا کہ وہ بھی ڈوب رہے ہیں. اب جاتا ہے پہلے والد کے پاس، بیوی کے پاس جاتا ہے، بچوں کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ جی آپ اٹھ جائیں، ایسے کر کے ہلاتے ہیں اٹھ جائیں، سیلاب آ رہا ہے. ممکن ہے کہ وہ نہ اٹھتے ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو اٹھاتے ہیں نا، کہتے ہیں یار چھوڑ دو ایک تو تم ہر وقت آتے ہو اور میری نیند خراب کر لیتے ہو، چھوڑ دو میں اپنی نیند میں مگن ہوں، مجھے نہ جگاؤ. اب جو جگانے والا ہے اس کو تو ادراک ہو گیا ہے. ادراک کا مطلب ہے کہ وہ سمجھ گیا ہے کہ تباہی ہے یار، میں تو بچ گیا ہوں، میں تو کوشش کر رہا ہوں اس کو بھی جگاؤں. بہن کے پاس جاتا ہے، سسر کے پاس جاتا ہے، ساس کے پاس جاتا ہے، پڑوسی کے پاس جاتا ہے کہ یار جاگو. اور وہ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو حقیقت میں سمجھ گیا ہوں آپ بھی وہ حقیقت سمجھ جائیں. اس میں ہوتا کیا ہے، کوئی جاگ جاتا ہے، کوئی کہتے ہیں جی ہمیں نہ جگاؤ، غصہ کر لیتے ہیں کہ چلو اپنا کام کر لو. کچھ لوگوں کو یہ جگائے گا نا، اپنوں کو، وہ غصہ کریں گے، نہ جگاؤ ہمیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو گالی بھی دے، ایک تو تم ہر بار پیچھے آ جاتے ہو، جاگ جاؤ جاگ، ہمیں نہیں جاگنا نا، ہمیں بتا دیا ہم نے نہیں جاگنا، چھوڑ دو ہمیں اپنے حال پر. آپ ان کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں. آپ نے پھر یہ بھی ہے کہ آپ صبر بھی کریں کیونکہ آپ کا پیارا ہے، وہ ایسے چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، آپ نے صبر کرنے. آپ دوبارہ جاتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کو تنگ کر لیتا ہے گالی، آپ پھر دوبارہ جاتے ہیں، اس کو تلقین کرتے ہیں کہ یار سیلاب آیا ہوئے، بار پورا محلہ جاگ ہے، تم بھی جاگ جاؤ. یہ تصویر آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اچھا اگر کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو پھر ان کو تیرنا بھی سکھائے گا. ایسی بات ہے نا، کیونکہ صرف یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو کہ میں تو ڈوب رہا ہوں. جب مجھے پتہ چل گیا کہ میں ڈوب رہا ہوں، اب مجھے تیراکی بھی سیکھنی چاہیے، کسی کے پاس جانا چاہیے کہ یار کیسے تیرتے ہیں، مجھے سمجھاؤ یہ چیز، تو وہ تیرنا بھی سکھائے گا. ہاتھ پاؤں مارے گا، ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تو کیا ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. تو صرف دو چیزیں بتائے گا ان کو کہ تم جاگو اور تیرنا سیکھ لو. اور اگر تم سمجھ جاتے ہو تیرنا بھی سیکھ لے، یہ ادراک بھی تمہیں ہو گیا کہ ڈوب رہے ہیں، تیرنا بھی سیکھ لیا، تو جو تمہارے نیکسٹ ٹو یو ہے مقرنین، آگے جو چین ہے، میں نے حمزہ بھائی کو بتایا، حمزہ بھائی کا فرض ہے کہ پھر آگے اسلم بھائی کو بتائیں، اسلم بھائی کو چاہیے کہ پھر اور اس طرح ہوتے ہوتے دوسرے لوگ بھی بچ جائیں گے، نیکی کا کام ہو جائے گا نا. یہ تصویر آپ کے سامنے آ گئی. اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب اس صورت کی طرف آئے. والعصر، عصر زمانے کو بولتے ہیں، عصر کا وقت ہم بھی کہتے ہیں نا، نماز عصر، صلاۃ العصر. عربی زبان میں یہ بھی آپ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں یا گواہ بناتے ہیں، اس چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے.
نون والقلم وما یسطرون، ہر چیز کی اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی مقدمے کو بنا کر زمانے کو آپ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ زمانے سے آپ واقف ہیں. زمانے کی یار میرے پاس ٹائم کم ہے میں کہیں اور جاؤں، ٹائم کم ہے، آپ ٹائم کی اہمیت سمجھ رہے ہیں. اور عربی زبان میں یہ لفظ نکلا ہے اسویر سے. اسویر سادہ زبان میں جب آپ سنگترے کو اس طرح پکڑتے ہیں، نیمبو کو اس طرح سالن میں اس طرح نچوڑ دیتے ہیں، نچوڑنا کہتے ہیں نا آپ لوگ، وہ رس نیچے گر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اسویر. اب اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے؟ یعنی یہ زندگی، یہ رس میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں اس سے فائدہ لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، اگر نہ لینا چاہوں تو ضائع ہو رہا ہے، وہ رس ضائع ہو رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی زمانہ میرے ہاتھ میں ہے. ابھی یہ وقت ہے نا، یہ ہمارے ہاتھ میں. اذان ہو گئی، ہمارے مؤذن صاحب نے، انہوں نے کہا حیّ للصلاۃ حیّ علی الفلاح. اب ان کے پاس وہ رس ہے، اگر یہ چاہے تو اس وقت سے فائدہ لے. کوئی آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا، بندے کی بات ہوتی ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ زندگی، یہ وقت گواہ کر کے ایک مقدمہ رکھ رہا ہے، بڑا اہم مقدمہ رکھ رہا ہے. انسانیت سے بالاتر ہو کر، کوئی ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ کو سمجھ گئی کہ آج زمانہ بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک بات سمجھا رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، انسان تباہی کی طرف جا رہا ہے، خسارے میں ہے. اب انسان کا جو لفظ ہے یہ مفرد ہے. محققین علماء یہ کہتے ہیں کہ کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 1 to 1 ہر ایک سے بات الگ انداز میں کر رہا ہے. اسلم صاحب کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مجھ سے بات ہو رہی ہے. ارشد صاحب کو بھی بات سمجھ کہ ارشد صاحب سے بات ہو رہی ہے. حمزہ بھائی کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حمزہ بھائی سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے بات ہو رہی ہے، 1 to 1 بات ہو رہی ہے. اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اسلم صاحب خسارے میں ہو، تمہیں کہا جا رہا ہے. یعنی کہنے کو تو پوری انسانیت کو، لیکن جو الفاظ استعمال ہوئے نا، اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے، بات کر رہے ہیں، آپ سے مخاطب ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ خسارے میں ہیں، تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے. آگے اللہ تعالیٰ اب یہ پریشانی کی بات بھی کہ یار ہم ڈوب رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. اگر یہ ادراک ہمیں ہو جائے کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم پریکاشنز کی طرف جائیں گے، احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں، تسلی کے لیے استثناء لا رہے ہیں کہ الا الذین آمنوا، لیکن جن لوگوں کو یہ ادراک ہو گیا کہ واقعی ہم ڈوب رہے ہیں، یہ وہ ہے، وہ آمنو وہ ہے جو کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کو ادراک ہو گیا ہے یار یہ تو ہم ڈوب رہے ہیں، ان کو یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے پھر تیرنا سیکھتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارنا سیکھتے ہیں. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں، بڑے پتے کی بات ہے یہ، غور کریں. میں نے ابھی اب کیا کہا کہ ہر انسان سے انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، لیکن آگے جو الفاظ ہیں الا الذین آمنوا، واحد سے جمع کی طرف شفٹ ہے کہ نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، الذی نہیں آیا، الا الذین آمنوا شفٹ آیا، جمع. ہر انسان، تم خسارے میں ہو، ایک فرد. اور پھر کہا مگر وہ لوگ. اب یہ کیوں کہا؟ محققین یہ فرماتے ہیں کہ انسان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. میری زندگی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی مجھے کاروبار کا مشورہ دے گا، کوئی مجھے زمین خریدنے کا مشورہ دے گا، کوئی مجھے لندن جانے کا مشورہ دے گا، زمین بیچ لو، تمہارا کزن بھی آسٹریلیا چلا گیا تم بھی چلے جاؤ. تو میری زندگی میں، چونکہ میں ایک کمیونٹی میں رہتا ہوں، ایک سماج میں رہتا ہوں، الا الذین آمنوا، میری زندگی میں وہ لوگ بڑے اہم ہیں جو ایمان کی بات کرتے ہیں. میری زندگی میں وہ اہم لوگ ہوں گے جو میری ایمان کی فکر کرتے ہیں. الا الذین آمنوا اس لیے لایا، یعنی میں صرف اپنی فکر نہیں کروں گا، میرے سماج میں وہ لوگ جو میرے ایمان کو تقویت بخشتے ہیں. تو اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ایمان کی فکر کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. الا الذین آمنوا. اچھا ایک اور چیز، صرف آپ کو تو یہ ادراک ہو گیا، یہ عمل الصالحات کو میں تیرنے سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی آپ کو تو یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی کہ ہم ڈوب رہے ہیں. اب بچنا بھی ہے نا، تو آپ کو تو اب مجھے پتہ چل گیا کہ ہم ڈوب رہے ہیں، تو میں ایسے کھڑا رہوں گا، میں ہاتھ پاؤں ماروں گا. عمل کی طرف اشارہ ہے، یعنی صرف یہ سمجھ آ جانے سے کہ جی میں تو شرک نہیں کرتا، میں تو سمجھ گیا ہوں، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں، تو تم ابھی ہاتھ پاؤں مارو نا، کچھ کرو. صرف یہ کہنے سے تم بچ جاؤ گے کہ جی ہاں مجھے پتہ چل گیا، بڑا طوفان آ رہا ہے، سیلاب پانی یہاں تک آ گیا، گیٹ تک،
تو یہ تم کہتے رہو. اس کا ظہور، اس نالج کا، اس کا آپ کو جو علم ہو گیا اس علم کا ظہور آپ کریں. ہاتھ پاؤں ماریں، وعاملوا الصالحات، ہاتھ پاؤں ماریں گے آپ نیک عمل کریں گے. عمل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس علم جو آپ کو آ گیا اس سے بچنے کی تدابیر کرنی ہے، عمل کرنا ہے. اس تباہی سے بچنے کے لیے تیرنا سیکھنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، اچھے اعمال کرنے ہیں. الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اور یہ لوگ پھر دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، تواسی، حق کی وصیت کرنا. اب اس کو سادہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس کو ترجمہ تو کر لیتے ہیں لیکن وہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور حق کی وصیت کرتے ہیں، حق کو پہنچاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا کھولنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں اس میں دعوت کا ایک پہلو پوشیدہ ہے. یعنی مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں ڈوب رہا ہوں، پھر میں نے ہاتھ پاؤں مارنا ہے، اب میں نے یہ حقیقت دوسروں کو بتانی ہے. تو کیسے بتانی ہے؟ وہ تواسی. وہ تواسی کیا ہے؟ عربی زبان میں پہلے دور میں عربی زبان میں ہوتا کیا تھا کہ جو گنے درخت ہوتے تھے نا، اس کو گنے درخت ہوتے تھے ان کی جڑیں ایک دوسرے کے ساتھ میگل اس طرح ایک دوسرے میں مل جاتی تھی، شاخیں بھی ایک دوسرے میں مل جاتی تھی. ہوتا ہے نا باغوں میں اس طرح، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی شاخ کس درخت کی ہے. تو اس کو عربی میں بولتے ہیں وسع نبت، یعنی وہ الگ نہیں ہوتی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے. وہ شاخیں بھی اس طرح آپس میں مل جاتی ہیں. یعنی آپ نے اس سچائی جو آپ کو مل گئی ہے، یہ حق کی دعوت آپ کو مل گئی ہے، آپ نے ایسے انداز میں پیش کرنی ہے کہ اس کے دماغ سے نہ نکلے. جس طرح وہ جڑی بوٹیاں وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہی ہے، اس طرح آپ نے یہ دعوت دینی کہ اس کے دل و دماغ میں رچ بس جائے. میں اس کی ایک مثال اکثر دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کے والد یا آپ کے جو دادا تھے، آپ کی بڑی نصیحتیں انہوں نے کی ان کی زندگی میں، لیکن لوگ نہیں سنتے. لیکن جب بستر مرگ پر پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں وصیت. تو پھر وہ بستر مرگ پر جب پڑا ہوتا ہے نا، وہ جو بات کرتے اس میں اتنا درد ہوتا ہے، اس میں اتنی محبت ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی آپ کی زندگی میں کتنے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مر رہے ہیں لیکن روح نکل رہی ہے، وہ فوت ہو رہے ہیں، تو وہ کچھ کہتے ہیں، وہ الفاظ آپ نہیں بھولتے. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتی تھی کہ بیٹا کسی سے لڑنا نہیں ہے. جب بھی لڑنے کا وقت ہے مجھے وہ نصیحت یاد، وہ نقش ہو جاتی ہیں. یعنی وہ جس طرح وہ جڑیں ایک دوسرے نکلتی نہیں ہیں، اسی طرح وہ نصیحت آپ کریں گے جو نکلے نہ اس کے دل دماغ سے. وہ تواصوا بالحق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حق بات آپ نے پہنچانی ہے، بلکہ پر اثر انداز میں، ایفیکٹو وے میں آپ نے بات پہنچانی ہے. مثال میں اکثر مثال دیتا ہوں، یہ السلام علیکم بڑا خوبصورت جملہ ہے، جملہ تو بڑا خوبصورت ہے، ہمارا انداز ٹھیک نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اب چہرے پر سلامتی نہیں ہے، الفاظ تو بڑے سلامتی کے، چہرے پر سلامتی نہیں. یہ تواسی بالحق نہیں ہے. تواسی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سفر کرے تو اس کے دل کو لگے کہ یار کیا وصیت یہ مجھے کر رہا ہے. جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ذرا وہ یاد کریں کہ ان کے والدین نے تو کوئی بات کی ہوگی نا جو ان کے دل و دماغ سے نہیں نکل رہی ہے. جس طرح میں نے مثال دی، آپ بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے یاد کریں کہ آپ کے والدین عزیز و اقارب نے کوئی نصیحت کی ہوگی بستر مرگ پر. تو مومن جب دعوت کا کام کرے گا نا تو وہ اس طرح سے کہ میرا دنیا میں آخری دن ہے اور میں نے وصیت کرنی ہے. وصیت کرنی ہے، پہنچانا نہیں ہے، وصیت کرنی ہے. اور وصیت جب بندہ کرتے تو وہ دل سے کرتے، اس میں اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی شفقت ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب کوئی مر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ مشروٹی کرتا ہے، چالاکی کرتا ہے؟ نہیں، پیار بھری باتیں کرتے ہیں. لڑنا نہیں ہے بیٹے، آپس میں اتفاق سے رہنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا. بڑی دل سے وہ بات کرتا ہے اور وہ باتیں جگہ بھی بناتی ہے آپ کے دل میں. تو تواسی بالحق کا مطلب یہ ہے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کا آخری دن ہے اس دنیا میں، کوئی وصیت کریں. کیا وصیت آپ کریں گے؟ کس انداز میں کریں گے؟ اچھا اس میں ایک اور پہلو، بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ دور دور کے رشتہ دار وہ نہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ جو قریب قریب کے رشتہ دار ہیں نا وہ پاس آ جائیں. میں اپنی والدہ سے بات کروں، اپنے والد سے بات کروں، ہوتا ہے نا، اپنے بیٹے سے بات کروں جو فوت ہو رہا ہوتا ہے. یعنی زیادہ حق اس کا ہے. اپنے مورچے کو چھوڑنا نہیں ہے، پہلے اپنے اس کو دعوت دینی ہے، بچے کو دعوت دینی ہے، بیوی کو دعوت دینی ہے کہ یار ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہم نے اس کا ادراک کرنا ہے اور پھر تیرنا سیکھنا ہے، عمل کی طرف جانا ہے. اچھا تواسی بالحق میں ایک اور چیز بھی آ گئی، یہ تفاعل باپ سے ہے، پیٹرن پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میں بات کروں گا اور آپ مانیں گے.
نہیں، مجھ میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو وہاں سے بھی ٹو وے ٹریف ہے، وہاں سے بھی اگر کوئی بات آ جاتی ہے کہ یار آپ کی اس بات میں غلطی ہے تو مجھے بھی تسلیم کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر ہمارے بڑے اکثر کہتے ہیں تم مجھے سکھاؤ گے، تم چھوٹے، تم مجھے آنکھیں دکھاتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے، تمہارا علم کتنا ہے، تمہارے پاس کیا سند ہے. یہ غلط بات ہے. نہیں، دوسری کی بات بھی سنیں. تواصی بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ایک دائی ہو صرف اس کی بات سنی جائے، اس کی بات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو وہ اگر اس میں کوئی غلطی ہے، دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو وہ اس کو بتائے گا کہ آپ میں یہ غلطی ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں ایک طرف سے گفتگو ہوتی ہے، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو سٹیج پہ ہے یہ تو غلطی نہیں کر سکتا. آپ کو بھی عاجزی کا پیکر بننا چاہیے، دوسروں کی بات آپ سنیں گے. اور میں اکثر اپنے پروگرامات میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 کان دیے ہیں، آپ زیادہ سنیں. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھا مقرر بن جائیں، خطیب بن جائیں، تو آپ سننے کا عمل زیادہ کریں. فاستمعوا لہ، سنیں، سمعنا واطعنا، سننے کا کام آپ پہلے کریں گے. وتواصوا بالصبر، اور پھر جو ہے صبر سے آپ نے کام لینا ہے، صبر کی تلقین آپ نے کرنی ہے. یعنی میں نے جو مثال پہلے جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، جو ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی اس دعوت پر آپ کو ان کو کہیں گے کہ اٹھ جائیں، سیلاب آ رہا ہے، وہ نہیں اٹھ رہے، تو ان کو تلقین کرنی ہے. وہ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، اس پر آپ نے صبر کے ساتھ استقامت اختیار کرنا ہے. استقامت اختیار کرنی ہے اس بات پر کہ یار یہ مجھے کچھ کہتے بھی رہیں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. حق کی تلقین ہے نا، اس کو بھی محققین اور صحابہ کرام جس طرح سمجھے تھے نا، وہ بڑا خوبصورت سمجھے تھے. اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اپنے حق کی بات کرنی ہے. یہ حق میں آپ کی دعوت توحید بھی آ گئی اور ہر بات آ گئی. یہ بات بھی آپ رکھیں، ہر بات اس میں آ گئی. جو اگر آپ نے آخرت کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، توحید کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو یاد رکھیں آپ کا، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ہر لفظ سے محبت جھلکنی چاہیے، محبت اس میں ہونی چاہیے. محبت نہیں ہے تو وہ دعوت نہیں ہے. آپ کے سامنے جو انسان ہے نا، وہ روبوٹ نہیں ہے، وہ انسان ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، آپ اس پر ہاتھ پیر لیتے ہیں، کوئی بکری ہے، کوئی کتا ہے، وہ آگے پیچھے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ کے سامنے روبوٹ نہیں ہے، انسان ہے، حس رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے. آپ نے پیار سے بات کرنی ہے، جس بات کو آپ درست سمجھتے ہیں. تو حق کے 3 معنی آئے. ایک ہے کہ حق کا مقصد ہے مقصد، زندگی کا مقصد. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. ہوتا ہے نا اس طرح، زندگی کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. تو حق کی تلقین کرنا یعنی ان کو یہ بتانا کہ تم ٹریک سے ہٹ چکے ہو. ابھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ صحابہ کرام کیوں ایک دوسرے کو یہ صورت آپس میں پڑھتے تھے، جب الگ ہوتے تھے نا، کیوں پڑھتے تھے؟ کہیں یہ ہم ٹریک سے ہٹ نہ جائیں، کہیں ہم ان ٹریک سے ہٹ نہ جائیں کہ یہ آخرت کو اپنا، آخرت تو ہمارا مسئلہ ہے، کہیں ہم یہ بات بھول نہ جائیں. تو یہ مقصد کی طرف، حق کا مطلب ہے مقصد. دوسرا معنی یہ ہے وتواصوا بالحق کا مطلب ہے کہ حق کو پہچاننا، یہ دوسرا معنی ہوگا. تیسرا معنی ہے قرآن مجید. آپ نے قرآن مجید کی بلاغت کرنی ہے. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ جی حق کی وصیت تو کرتے ہیں، آپ تبلیغ کرتے ہیں، لیکن تبلیغی جو کنٹینٹ ہے، جو نصاب ہے، وہ قرآن مجید اور سنت ہونا چاہیے، کتاب و سنت کا مجموعہ ہونا چاہیے. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ کتاب اور سنت یہ الگ بھی نہیں ہو سکتی. تو کتاب و سنت کا یہ مجموعہ سفر کرتا ہے اور آپ تک پہنچتا ہے. تو آپ نے نہ صرف کتاب پر عمل کرنا ہے بلکہ سنت کو بھی اپنانا ہے. سنت کو آپ نے نہیں چھوڑنا، سنت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سنت ہے، اس کو آپ نے زندہ کرنا ہے اور دنیا کے ہر شخص کو سلام کرنا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے، ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دنیا کے اس طرف پر بھی سلامتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دنیا کے اس پار بھی سلامتی. یہ وصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح معنوں میں وصیت کی تھی. یقین کریں، آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، جس شان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سواری پہ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، مشرکین بھی بیٹھے ہیں، شرک کرنے والے بیٹھے ہیں، یہودی بھی بیٹھے ہیں، عیسائی بھی بیٹھے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. دیکھیں، غور کریں، اور ادھر ان کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. کوئی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے سماج میں، آپ کے معاشرے میں؟ آپ تو مجھے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تواصی بالحق پھر کیسے کریں گے؟ یہ دیکھیے، یعنی
اور وہ جو مشرکین تھے وہ آپس میں سوچ رہے ہیں یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ تواصی بالحق ہے, یہ تواصی بالحق کا نمونہ ہے. تو سلام نہیں کریں گے, اور سلام جو ہے نا یہ سخاوتی کا اور محبت پھیلنے کا پہلا ایک ذریعہ ہے. جب آپ مجھ سے ملتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے, یہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت ہے, گروہی شناخت نہیں ہے. گروہی شناخت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر نا آپ نے ایک رنگ کی پگڑی پہنی ہے, ایک خاص قسم کی, تو ایک گروہی شناخت ہو گئی, ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت جب مسلمان لندن جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے, وہاں اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو, یہ جب وہاں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو یہ سنت ہے, یہ مسلمانوں کی مذہبی شناخت ہے, یہ گروہی شناخت نہیں ہے, یہ کسی مکتب فکر کی شناخت نہیں ہے. اگر آپ کی زندگی میں ایسے قسم کے لوگ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں, وہ کیا؟ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تباہ ہونے والے ہیں, ایمان کی بات کرتے ہیں, اور عمل صالح کی بات کرتے ہیں, وتواصوا بالحق کی بات کرتے ہیں, اور وتواصوا بالصبر کی بات کرتے ہیں, جو تکالیف اس میں آتے ہیں اس میں آپ صبر کرتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں یہ لوگ ہیں, یہ 4 کام کرنے والے لوگ ہیں, تو مبارک ہو, آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. اگر آپ کی زندگی میں یہ 4 قسم کے لوگ نہیں ہیں, یہ بڑی پریشانی کی بات ہے, یہ آپ کو جگانے کا کام کرتے ہیں. اور تھوڑی سی میں بات ایمان پر بھی کروں, یہ جو ایمان ہے نا, ایمان بھی ایسا ہونا چاہیے جو شرک کی ملاوٹ سے صاف ہو. آپ کا رب سے ایک تعلق ہے, اس تعلق کو آپ گندا نہیں کریں گے, اس کو خراب نہیں کریں گے. وہی آپ کا کار ساز ہے, وہی آپ کا ولی ہے, وہی آپ کا جو ہے مشکل کشا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. دنیا کی ساری مخلوق, یہ مخلوق ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ایک خالق, یہ ایمان ہے. اور عمل تو ایسی چیز ہے نا, یہ بات بھی عمل سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق عمل کرنا. شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ اچھا عمل کریں, سنت کے مطابق عمل کریں. اور انقلاب تب آئے گا جب غیر مسلم اٹھے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انہوں نے کہا کہ ھذا امین و صادق, یہ بندہ سچا ہے. دیکھیے ایمان میں مخالفت تھی, لیکن مخالفت کے باوجود ان کی تعریف کرتے تھے. اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے کہ صرف ایمان, قرآن کے ہر صفحے پر ایمان وعمل الصالحات, ایمان وعمل, کبھی الگ ہے ہی نہیں. بچاؤ ممکن صرف ایمان پر نہیں ہے, آپ نے پھر آگے کچھ کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خالق تک آپ جب پہنچتے ہیں نا, ہمارے یہاں اس پر گفتگو نہیں ہوتی, خالق تک جب آپ جاتے ہیں نا تو مخلوق کے راستے سے جائیں. مخلوق سے اپنے محبت کرنی ہے, تب بھی آپ کو خالق ملے گا. مخلوق سے محبت کریں. اور یہ کبھی اس میں گفتگو ہوئی ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوں, یار پڑوسی کا حق مجھ پر کیا ہے؟ کس نے سوال کیا ویسے؟ میری بہن کا کیا حق ہے؟ مسجد کے کیا حقوق ہیں؟ انسان فوت ہوتا ہے نا, فوت ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یار اس کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں, کیا کریں؟ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں, اتنی کا فدیہ دے دے, یا روزے قضا ہو گئے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جی مولوی صاحب نے آگے سے کہا یہ چھوڑ دیں, یا ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ چھوڑ دیں, اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے؟ کبھی گفتگو ہوئی ہے؟ کبھی ہمارے محفل میں یہ گفتگو کہ یار میں خود سوچوں, میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہے, میں نے اپنی والدہ کا حق تو نہیں مارا, میں بچوں کے حقوق ادا کر رہا ہوں. یہ گفتگو اپنے ساتھ کریں. لہٰذا سیلف ٹاک, اپنے ساتھ گفتگو کیا کریں, خود سے بات کیا کریں کہ آپ کیا ہیں. آپ کو اپنا ضمیر, اندر ایک مفتی بیٹھا ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا, وہ سچ بات کرے گا. تو یہ باتیں میں کیوں اس لیے کر رہا ہوں کہ موت کو اپنا مسئلہ بنائیں, تب بھی یہ چیزیں ہوں گی. سارا مضمون یہ موت کا مسئلہ بنائیں گے نا, تو پھر آپ خود سے بات کریں گے. اسلم صاحب خود سے بات کریں گے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, کس ڈگر پہ جا رہا ہوں. تو مخلوق, اور یہ بھی یاد رکھیں, محققین علماء کہتے ہیں کہ آپ سے نماز چھوٹ گئی, اچھی بات نہیں, لیکن اگر چھوٹ گئی تو معافی کا امکان ہے. لیکن آپ نے کسی مخلوق کا جو ہے دل دکھایا ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. قتل کیا ہے, معاف نہیں کریں گے. بڑے بڑے جرائم ہیں, ہم صرف ایک چیز کے پیچھے پڑے, جی میرا ایمان تو بڑا صاف ہے, مجھ سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ بدتمیز کوئی نہیں ہے, میں بچوں سے کیسے بات کرتا ہوں, والد سے کیسے بات کرتا ہوں, یہ تواصی بالحق ہے. تو موت کو اپنا مسئلہ بنائیے. یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ موت کو سامنے رکھیں, اپنا مسئلہ. ہم نے دنیا کی کتاب ایسی ہے, دنیا کی کتاب کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں, وہ جو پیچھے وہ دوسری دنیا ہے نا, وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. ایسے دیکھ رہا ہوں کتاب کو, دنیا کی کتاب کو, وہ دنیا مجھے نظر نہیں آ رہی. تو میرے کچھ حقوق ہیں جو میں نے ادا کرنے ہیں, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جڑا جو حق ہے معاف ہونے کا چانس ہے اگر اللہ چاہے. لیکن انسانوں کو آپ نے دکھ پہنچایا ہے. ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ ہر چیز کے جو ہیں حقوق ہیں, جانوروں کے اپنے حقوق ہیں. تو آپ نے یہ 4 کام کرنے ہیں, اور آپ کی زندگی میں یہ 4
کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو جو آپ کے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو آپ کے عمل کی فکر کرتے ہیں، جو تواصی بالحق کی فکر کرتے ہیں اور اس پر صبر استقامت رکھنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہماری زندگی میں ایسے لوگ آ جائیں اور ہمیں یہ توفیق ہے ایسے لوگ ہمیں مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کی تسکین آپ کے دل پر نازل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اچھے شہری بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اچھے مومن بن جائیں، اخلاق والے بن جائیں، کردار والے بن جائیں۔ یاد رکھیے کہ اخلاق نہیں، عمل نہیں تو کچھ بھی آپ لاکھ کہتے رہیں ایمان یہ ہے، ایمان وہ ہے، آپ کا رویہ، آپ کے معاملات درست نہیں ہیں، تو اس پر زیادہ توجہ دیں اور موت کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔